فیس بک پر دو طرح کے مانگنے والے ہوتے ہیں۔ میرا ارادہ تو یہ تھا کہ میں دوسری طرح کے مانگنے والوں کے اوپر بات کروں گا، لیکن اتفاق یہ ہوا کہ پہلی طرح کے مانگنے والوں نے مجھے خود ہی شکار کر لیا۔ تو جلدی جلدی دونوں کا تذکرہ کر لیتے ہیں۔ پہلی طرح کے مانگنے والے تو وہ ہیں جو آپ کا فیک پروفائل بنا لیتے ہیں، آپ کے نام سے خود پروفائل بنا لیتے ہیں اور پھر آپ کے فرینڈز اور فیملی کو ایڈ کرتے ہیں اور پھر ان سے پیسے مانگتے ہیں۔ تو یہ ہمارے بہت سے دوستوں کے ساتھ اور فرینڈز لسٹ میں موجود بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی اس کو ایکسپیرینس کیا ہوگا کہ بھئی ایک آپ کا دوست ہے یا فیملی ممبر ہے یا کوئی کولیگ ہے یا کوئی اور فیس بک فرینڈ ہے، اس کی جانب سے ایک نئے پروفائل کی ریکویسٹ آپ کو آ گئی اور آپ نے سمجھا ہوگا کہ بھئی اس نے نیا پروفائل بنایا، پرانا پروفائل ڈیلیٹ ہو گیا یا ختم ہو گیا یا کوئی اور وجہ ہو گئی، بلاک ہو گیا، بند ہو گیا، تو آپ اس کو ایڈ کر لیتے ہیں۔ پھر وہ آپ سے السلام علیکم، کیا حال ہے، یہ وہ، اور پھر اس کے بعد وہ پیسوں کا تقاضا ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں نے شروع میں تو اس طرح سے بہت سے لوگ لٹ بھی گئے، لیکن اس کا تو آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ پہلے ویریفائی کر لیں اس شخص کو جا کے کہ بھئی یہ آپ ہی ہیں یا کوئی اور ہے۔ تو سب سے اچھا اور آسان اور تیز ترین طریقہ تو یہ ہے کہ فیس بک پر ہی جا کر، جب آپ فیس بک پر ہوں اسی وقت آپ اس شخص کا پروفائل جو نام ہے اس کو سرچ کر لیں، تو اصل پروفائل آپ کی فرینڈز لسٹ میں آ جائے گا۔ پھر آپ اس سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ میرے ساتھ ہوا، مطلب کئی دوستوں کے اور فیس بک فرینڈز میں سے بہت سے لوگوں کے اس طرح سے فیک پروفائل ریکویسٹ آتے رہے۔ میں پوچھ لیتا ہوں اور اس کے بعد اس پروفائل کو رپورٹ کر دیتا ہوں، لیکن پھر میری ہی پروفائل کو لوگوں نے بنانا شروع کر دیا اور میرے فیملی ممبر سے ہی پیسے مانگنا شروع کر دیے۔ تو بہت سے لوگوں نے جو ان کو ایڈ بھی کر لیا ان پروفائلز کو۔ تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے، اس کے اوپر ہمیں ویجیلنٹ رہنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ بھئی اس طریقے سے ہم کسی کو ایڈ نہ کریں، اور کم سے کم پیسے دیتے وقت تو کم سے کم ضرور بات کر لیں۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری طرح کے مانگنے والے ذرا سنجیدہ ہیں۔ یہ لوگ فیک نہیں ہوتے، جعلی نہیں ہوتے، یہ لوگ اصلی ہوتے ہیں، آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہوتے ہیں، یا پھر آپ کے جاننے والے ہوتے ہیں اور آپ کو اچانک فیس بک پر ایڈ کرتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ آپ کے جاننے والے لوگ ہوتے ہیں اور جینون لوگ ہوتے ہیں، اصلی لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے ہیں۔ اب یا تو پہلے سے ایڈڈ ہوتے ہیں، آپ کے پاس بہت پرانے آپ کے تعلقات ہوتے ہیں، وہ اچانک آپ کو ایک دن میسج کریں گے السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ کوئی اپنی ضرورت پیش کر دیں گے اور آپ سے پیسے طلب کریں گے۔ تو ایک تو یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی کو جانتے ہیں، کوئی آپ کا کولیگ ہے، کوئی آپ کے ساتھ کام کرتا ہے، یا آپ ویسے ہی کسی کو جانتے ہیں اور وہ آپ، لیکن فیس بک پر آپ دوست نہیں ہیں، تو اچانک کسی دن آپ کو ایڈ کرے گا اور اس کے بعد وہ آپ سے کہے گا یا کہے گی کہ بھئی مجھے اس طرح سے ضرورت ہے تو آپ میری مدد کریں۔ پہلی دفعہ میں تو میں لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ اب یہ سلسلہ کم ہو گیا، لیکن پہلی دفعہ میں ویسے بھی ان جنرل بھی عمومی طور پر بھی پہلی دفعہ میں لوگوں کی مدد کر دیتا ہوں۔ لیکن ہوا یہ میرے ساتھ، کم سے کم میرا تجربہ یہ ہے فیس بک کے اوپر، کہ ایک تو لوگوں نے اس کا راستہ بنا لیا، ایزی منی، آپ کے پاس آسانی کے ساتھ پیسہ آ رہا ہے تو آپ اس راہ پہ چل پڑے۔ آپ 2000 مانگتے ہیں، 5000 مانگتے ہیں، 10,000 مانگتے ہیں، پھر کم مانگ لیتے ہیں، پھر زیادہ مانگ لیتے ہیں، تو آپ یہ طریقہ بنا لیتے ہیں۔ ظاہر ضرورتیں تو انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، آتی رہتی ہیں، آپ ثابت بھی کر دیتے ہیں کہ میری ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے۔ جو دوسرا بہت تشویشناک پہلو جو میرے سامنے آیا وہ یہ کہ ایک تجربہ میرا ایسا ہوا کہ ایک صاحب نے پیسے مجھ سے مانگے، میں ان کو جانتا تھا بہت پہلے سے، تو یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، لیکن جس نہج پر صورتحال آ گئی ہے تو یہ ایک سماجی مسئلہ بن گیا ہے جو ہم یہاں پر اپنے چینل پہ ڈسکس کر ہی رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ خدا نخواستہ کسی کو بدنام کرنا، نیچا دکھانا، بے نقاب کرنا، احسان جتانا، اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ ہم سب کے علم میں ہے یہ بات، لیکن اس کو ڈسکس ہو جانا چاہیے۔ تو انہوں نے پیسے مانگے مجھ سے 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار، تھوڑی تھوڑی رقم تھی، میں نے کہا چلیں خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس کے بعد انہی کے نمبر سے، انہی کے فیس بک اکاؤنٹ سے ایک خاتون کی آواز آنے لگی، وائس نوٹس آنے لگے، میں ان کی اہلیہ بات کر رہی ہوں اور یہ بہت پریشان ہیں اور آپ یہ کر دیں اور وہ کر دیں۔
فیس دینی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. میں نے کہا اچھا بھائی کوئی ریسیٹ ہوگی, آپ کوئی تصویر بھیجنا ہے؟ نہیں مجھے تو تصویر لینا آتی نہیں ہے, میں تو کمپیوٹر پہ استعمال کرتی ہوں, تو مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. بھائی کوئی عقل کی بات کرنی چاہیے نا, کہ مطلب آپ آج کے دور میں کون یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم کسی چیز کی تصویر نہیں لے سکتے. بہرحال چلیں, ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹالا تو پھر ان کی بچی کے میسیجز آنے لگے. اس نے مجھے اپنے پروفائل سے ایڈ کرنے کی کوشش کی, باپ کے پروفائل سے اس نے مجھے میسیجز کیے کہ انکل مجھے فیس دینی ہے اور یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, غالباً انٹر کی بچی یا اس طرح سے کچھ تھا. ایک لمحے کو رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ اپنی گھر کی خواتین کو, اہلیہ کو, بیٹی کو کسی دوسرے آدمی کے ساتھ رابطے میں لا رہے ہیں فار واٹ ایور ریزن, کوئی بھی وجہ ہو, جتنا بھی آپ کا اعتبار ہو. مجھ پر کیوں اعتبار کر رہے ہیں اتنا آپ؟ مطلب آپ سوچیں کہ 90% معاملات میں, 90% کیسز میں یہ بات کہاں جائے گی. تو یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایک تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اس قسم کے کیسز ہم سب کے سامنے آئے ہوں, ہم سب کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہوا ہو, اور دوسرا یہ کہ جو لوگ ایسا کر رہے ہیں وہ ذرا سوچیں کہ یہ بات کہاں تک چلی جائے گی. آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں ہوگی کہ کیا سے کیا ہو جائے گا. یہ کتنا اندوہناک سلسلہ ہے جو آپ جس پر ڈال دیتے ہیں اپنے گھر والوں کو. تو یہ اس حد تک یہ صورتحال چلی جاتی ہے. اور یہ اگر میرا ذاتی تجربہ نہ ہوتا اور ریپیٹڈ نہ ہوتا, تجربہ بار بار کا نہ ہوتا, تو میں اس پہ بات نہ کرتا. لیکن یہ دو طرح کے مانگنے والے فیس بک کے اوپر موجود ہیں. اور اب تیسری بات, جو لوگ مانگ رہے ہیں اپنی ضرورت ظاہر کر کے, پتہ چلا کہ وہ 100 لوگوں سے مانگ رہے ہیں, 1000 لوگوں سے مانگ رہے ہیں فیس بک کے اوپر. ظاہر ہے وہ کنیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں, سب کا ایک سرکل ہوتا ہے, آہستہ آہستہ بات کھل جاتی ہے. واٹس ایپ گروپس میں بھی یہ ہو رہا ہے, واٹس ایپ گروپس میں بھی یہی صورتحال ہے. وہ آپ کو پہلے یا تو آپ کے ساتھ آپ کے آٹومیٹکلی یا آلریڈی پہلے سے انہوں نے ایڈ کیا ہوا ہوگا, آپ کو آپ کے کانٹیکٹس میں ہوں گے, یا پھر وہ آپ کو اچانک سے ایڈ کریں گے, السلام علیکم کیا حال ہیں, اس طرح سے پھر وہ بات آہستہ آہستہ مدعا تک آ جائے گی. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی واٹس ایپ گروپ سے آپ کو لے لیتے ہیں جس میں ظاہر ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, تو آپ کو نہیں معلوم ہوتا کہ کون ہے. پھر وہ جان پہچان نکال لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ معاملات پیسے کی طرف آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ جو صورتحال ہے, خاص طور پر یہ عورت اور آدمی کا سنگم جو ہے, کہ یہ اس طریقے سے اس معاملے میں آنا, اس کو ذرا سا سوچیں, غور کریں کہ یہ بات کہاں تک جا سکتی ہے اور جاتی ہوگی. مطلب میرے معاملے میں ایسا نہیں ہوا, مجھے پھر بالآخر بلاک کرنا پڑا, بالکل معاملات ختم کرنے پڑے کہ یہ کس قسم کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. تو اور پھر یہ پتہ چلنا کہ جی یہ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہی اسی طرح سے ان کا معاملہ ہے. کئی لوگ ایسے بھی بعد میں معلوم ہو گیا کہ بھئی وہ سب سے ہی مانگے جا رہے ہیں, مطلب نہ کما رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں, پھر اس کے بعد یہی سلسلہ چلے جا رہا ہے. ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے. قرض لینا بری بات نہیں ہے, ضرورت کے وقت قرض لیا جا سکتا ہے, واپس کرنے کی نیت سے لیا جائے اور جلد از جلد اس کو واپس کیا جائے, اس کو عادت نہ بنایا جائے. اور اس میں اس طرح کے معاملات کو اپنے گھر والوں کو, خاص طور پر گھر کی خواتین کو ہرگز شامل نہ کیا جائے. اور قرض دینا بھی اچھی بات ہے, دے دینا چاہیے, کم سے کم پہلی دفعہ ضرور اعتبار کرنا چاہیے, اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. دھوکہ بہت زیادہ ملتا ہے, ہم سب کے مختلف طریقے کے اس میں تجربات ہوں گے, لیکن پہلی بار کم سے کم بھروسہ کر لینا چاہیے. اور اگر آپ کو نہیں دینا ہے تو نہ دیں, لیکن جتانا نہیں چاہیے. یہ قرآن مجید کی تاکید ہے. بہت کم چیزوں میں ایکسپلسٹ تاکید قرآن مجید نے کی ہے, جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احسان کر کے پھر جتاؤ نہیں, اس سے بہتر ہے کہ نہ کرو. مفہوم ہے, میں اس وقت آیت نہیں کوٹ کر پا رہا ہوں. تو اس لیے ان 2-3 باتوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے, ہم سب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہم سب کو دنیا و آخرت میں اپنی رضا اور ہماری بھلائیاں عطا فرمائے. السلام علیکم.